بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل. پاکستان میں اس وقت ایک ڈیڈ لاک کسی کیفیت ہے اور نہ عدالتوں کی کوئی سن رہا ہے، نہ آئین اور قانون کا کوئی اس وقت پاس کر رہا ہے، اس کی کوئی انفورسمنٹ ہو رہی ہے. اور کچھ لوگ اپنے مفادات کے لیے ایسی جگہ پر اس ملک کو لے گئے ہیں کہ اب ایک یہ پرسیپشن جو ہے وہ بنتا جا رہا ہے کہ اس کا ریپیئر کیسے ہوگا. اور جو میں آج آپ کو جو عدالتیں ریمارکس دے رہی ہیں قانون اور آئین کے حوالے سے، آج بہت اہم ڈیولپمنٹس ہیں. اور جس طریقے سے ایک مخصوص ٹولہ جو حکومت میں ہے، حکومت سے باہر بھی ہے، وہ جو کوئی بھی معاملے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو کس طرح سیبوٹاج کرتے ہیں. آج سب سے پہلے تو آپ کو میں بتاؤں کہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے جو پنڈی کے جج ہیں اسلام آباد کے، انہوں نے جو ریمارکس دیے، وہاں پر اسد کیسر اور دوسرے کچھ لوگوں کی استثناء کی حاضری کی درخواست تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر حالت یہ ہے کہ جو ہائی کورٹس کے آرڈر ہیں کسی ملزم کو پروٹیکٹ کے لیے، یعنی آپ ضمانت کرا لیتے ہیں، عبوری ضمانت کرا لیتے ہیں، تو ان جج صاحب نے کہا کہ اس کا احترام نہیں کیا جا رہا، اس کو کوئی سوچنے کے لیے، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ہم جو لوئر کورٹس ہیں، ہمارے جو فیصلے ہیں یا ہم جو کسی کو پروٹیکشن دیتے ہیں، ان آرڈرز کو کون دیکھے گا؟ یہاں پہ تو ہائی کورٹ کے آرڈرز کو نہیں مانا جا رہا. یہ ایک جج کہہ رہا ہے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کا کہ کس طرح اس وقت ملک میں آئین کی اور قانون کی حکم عدولی کی جا رہی ہے، کس طرح عدالتوں کے فیصلوں کو اڑایا جا رہا ہے. ایسی گمبھیر صورتحال، ایسی نازک صورتحال پاکستان میں اس سے پہلے نہیں ہوئی تھی. اب یہ جو ساری صورتحال ہے، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ پولیٹیکل ورکرز ہی نہیں، جو صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے. عمران ریاض خان کہاں ہے؟ مجھے بتائیے. کتنے دن ہو گئے؟ آپ دیکھیں ان کی وائف کے جو بیان آ رہے ہیں، پورا پاکستان پریشان ہے. عمران ریاض کو اٹھایا گیا، اس کی فوٹیجز موجود ہیں. جن لوگوں نے اٹھایا ان کے بارے میں لوگ باتیں کر رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اس ملک میں جو آزادی اظہار رائے ہے، اس کی گارنٹی دی ہے کس نے دی ہے؟ آئین پاکستان نے دی ہے. اور عمران ریاض ایک پاکستانی صحافی ہے، اور صرف صحافی نہیں ہے، ایک بڑا پاپولر صحافی ہے، ایک ہاؤس ہولڈ نام ہے، ایک آئیکن ہے صحافت کا. اور اس نے ہمیشہ جو بات کہی ہے کھل کر کہی ہے اور ایک انالیسس دیا ہے جس میں ایک لاجک ہے. آپ اس کی لاجک سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، لیکن کیا اس کا مطلب ہے کہ آپ اسے اٹھا کے غائب کر دیں، آپ اسے اٹھا کے ماریں پیٹیں؟ کس قدر گفتگو ہو رہی ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ شاید کوما میں ہیں، ان کو سانس لینے کی دشواری، ان کے گھر والوں کو نہیں پتہ. مجھے بتائیے 2023 میں آپ اس سے پہلے عرش شریف کو جس طرح کینیا کے جنگلوں میں شہید کیا گیا، اب آپ نے عمران ریاض خان کو اغوا کر لیا گیا. آکاش رام آج مہینے سے زیادہ ہو گیا جو بول کے مارکیٹنگ ہیڈ ہیں، ان کا نہیں پتہ. یہ جو فیشزم ہے، یہ کیا طاقت سے اس طرح لوگوں کو اغوا کر کے، لوگوں کو مار پیٹ کے کیا آپ آواز دبا لیں گے؟ اگر یہ آپ کی سوچ ہے تو یہ غلط ہے. آپ اپنا بیانیہ لے کے آئیں، آپ دوسرے کو کنونس کریں، آرگومنٹ کریں. عمران ریاض خان کی گرفتاری تمانچہ ہے، ہمارے منہ پر تمانچہ ہے. پورے پاکستان میں لوگ باتیں کر رہے ہیں، پوری دنیا میں پاکستان کا امیج کیا ہے، اس کا قصور کیا ہے عمران ریاض خان کا. بڑا یہ افسوسناک صورتحال ہے. اور پھر ہم جب دیکھتے ہیں پولیٹیکل ورکرز کی طرف، سیاستدانوں کی طرف، تو ان کی کہانی بھی ایسے ہی ہے. تو عمران خان صاحب نے اعلان کیا، مرید کے میں جلسہ تھا کل، لیکن نیب نے آج سمن جاری کر دی ہیں کہ جی جو القادر ٹرسٹ کیس ہے، ایک سوال نامہ بھی دے دیا ہے اور ابھی وہ زمان پارک نیب کی ٹیم پہنچ گئی ہے کہ جی 18 تاریخ کو یعنی کل عمران خان صاحب نیب پنڈی میں پیش ہوں. ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے آج. اچھا، اب یہ اس آرڈر کی وجہ سے جو ان کا جلسوں کا پروگرام تھا، عمران خان نے یہ خود بیان جاری کیا کہ میرا ارادہ تھا کہ میں کل سے جلسے شروع کروں، لیکن کیونکہ میری پیشیاں انہوں نے کل نیب نے فوری طور پر کل بلا لیا ہے مجھے، تو اب کل کا میں جلسہ نہیں کروں گا، میں جمعرات سے جلسوں کا آغاز کروں گا. لیکن جمعرات کو میں اہم آپ کو ملک میں جو اس وقت ساری صورتحال ہے اس دلدل سے نکلنے کا میں پلان دوں گا کہ ہم یہ جو ساری صورتحال ہے اس سے نکل کیسے سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی یہ بڑا اہم خطاب ہوگا اور اس میں عمران خان صاحب جو مستقبل میں تحریک انصاف کیا سوچ رہی ہے، اس ساری صورتحال میں کیا کرے گی،
اس کے بارے میں وہ گفتگو کریں گے ابھی تک، کیونکہ لیکن اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر جمعرات کو بھی کسی عدالت میں انہیں بلا لیا گیا یا کسی اور آفت میں ان کو ڈال دیا گیا تو پھر کیا ہوگا، یہ تو اب کل ہی پتہ چلے گا۔ دوسری جانب عدالت نے آج، اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج یہ کیا ہے کہ جو ان کی ضمانت ہے 31 مئی تک کسی بھی مقدمے میں عمران خان صاحب کو گرفتار نہ کرنے کی ہدایت دی ہے عدالت نے آج۔ اب یہ ایک فیصلہ ہے، اگر کوئی اس کا احترام کرے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا فواد چودھری کے ساتھ کل کیا ہوا، اور پھر شیریں مزاری اور سینیٹر فلک ناز کے ساتھ کیا ہوا۔ آج علی محمد خان اور ملکہ بخاری کی رہائی کے بھی احکامات دے دیے گئے ہیں، لیکن ابھی خیال یہی ہے، خدشہ یہی ہے کہ جیسے وہ نکلیں گے ان کو پکڑ لیا جائے گا۔ اب یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ ایک بھرپور پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ماحول جو بنانا ہے وہ بابر امان صاحب یہ کہتے ہیں، اور بھی جو پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کہا گیا ہے مذاکرات کیے جائیں، عدالت نے کہا مذاکرات کیے جائیں، آرمی چیف نے بھی، کور کمانڈر کانفرنس نے بھی یہی کہا کہ مذاکرات کیے جائیں، لیکن مذاکرات کون کرے گا؟ لیڈرز کریں گے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تحریک انصاف کے جو لیڈر ہیں وہ تو سارے کے سارے گرفتار ہیں، چھپے ہوئے ہیں۔ اب فواد چودھری صاحب کے بارے میں رات پھر اڑ گیا کہ وہ گرفتار ہیں۔ پہلے تو ان کی ٹرولنگ شروع ہو گئی، جو انہوں نے بیان دیا تھا وہ ایکچولی بیان وہی تھا جو پی ٹی آئی کی آفیشیل پالیسی ہے کہ آپ انویسٹیگیٹ کریں کہ جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا آپ ان کو پکڑ لیں۔ پی ٹی آئی نے تو کسی کو نہیں کہا، نہ ہی کوئی ہم کوئی اس بات کو انڈورس کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ہمارے دفتر میں ہمارا جو آفس بوائے ہے صابر، اس کے قریبی ترین عزیز، وہ بیچارے پنڈی راجہ بازار میں ٹھیلا لگاتے تھے، ان کو پکڑ لیا گیا۔ اور جی کہ جی ہم نے آپ کی جو فوٹوز جو ہے وہ نادرا سے وہ کر کے میچ کر کے، میں آپ کو بتا، وہ بیچارے وہاں پر ٹھیلا لگانے والے نہ کسی سازش میں، کہیں پر موب آیا تو انہوں نے دیکھا کہ کیا، یا کوئی ساتھ کھڑے ہو گئے جا کے، لیکن کہیں پکچر آ گئی کسی نے دے دی، اس کو پکڑ لیا۔ یہ اس وقت اتنا ایک خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ گرفتار ہیں۔ تو مذاکرات کے لیے ماحول بہتر بنانا یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ مذاکرات کرنا چاہتی ہے الیکشن کی تاریخ کے لیے، اس ملک کو کرائسس سے نکالنے کے لیے، لیکن مذاکرات کرے کون؟ وہ جو سارے لوگ ہیں ان کے، یا تو وہ گرفتار ہیں یا وہ ہائیڈنگ میں ہیں، روزانہ ان کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، اور جو فوٹیجز آ رہی ہیں میں آپ کو بتاؤں، اس میں جس طریقے سے خواتین کو، جس طریقے سے بچوں کو، بزرگوں کو مارا پیٹا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ جو لا انفورسمنٹ تھی، جو پولیس تھی، وہ خاص طور پہ یہ کوشش کر رہی ہے کہ لوگوں کا ریاکشن آئے اور مزید ریاکشن آئے، اور لوگ جو ہیں وہ مزید اس طرح کی ایکٹیویٹی میں جائیں جہاں پر وہ اپنے غصے کا اظہار کریں۔ یہ کمیونیکیشن جو ہے، اب آپ دیکھیں آن لائن جو ہے انٹرنیٹ اتنا سلو ہے، کاروبار متاثر ہیں، بالکل جو اعتماد ہے اس حکومت پر، ریاست پر، وہ لوگوں کا شیٹر ہو رہا ہے۔ لوگ 2 ٹائم کی روزی اپنے بچوں کو نہیں دے پا رہے۔ آن لائن جو بزنس تھا، جس میں یہ ریسٹورنٹس کا بزنس تھا، ہوم ڈیلیوری تھی، اور بہت سارے آن لائن جو بزنسز ہیں، وہ انتہائی شدید طریقے سے متاثر ہیں، اور حکومت گرفتاریاں مزید کر رہی ہے۔ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ اس وقت ملک کی ضرورت ہے، اس پر جو ہے وہ عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ یہ جو ساری صورتحال بنی ہوئی ہے، اس میں پی ٹی آئی کے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، عام آدمی بھی یہ سوال کرتا ہے کہ جب چیف جسٹس صاحب نے کہا اٹارنی جنرل کو، اور کہ علی ظفر صاحب آپ ادھر بیٹھ کے مذاکرات کریں، لائبریری میں آپ مذاکرات کریں سپریم کورٹ کی، اور معاملے کو بہتری کی طرف لے جائیں، لیکن حکومت نے تو کسی طرح کی بھی اٹارنی جنرل صاحب کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ مذاکرات کریں۔ اس وقت جو مذاکرات کی بات ہے وہ اگر کوئی نہیں مان رہا تو وہ حکومت نہیں مان رہی۔ حکومت مذاکرات کی بجائے یہ چاہتی ہے کہ فوج اور پی ٹی آئی کے درمیان براہ راست تصادم ہو، اور ابھی جو پی ٹی آئی نے آفیشیلی جو ان کا بیان ہے، وہ اس سارے معاملے میں اپنے آپ کو انہوں نے اس سے الگ تھلگ رکھا ہے، اور حکومت جو ہے یا کچھ ایلیمنٹ چاہے اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہے،
ان کی کوشش یہ ہے کہ اگر کوئی گڈ ول کہیں کریٹ ہو رہی ہے، کہیں پر کوئی مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، تو وہ ساری بات جو ہے وہ پیچھے چلی جائے، اور تشدد کے نام پر جو پی ٹی آئی کے خلاف کارروائیاں ہیں، ورکرز کے خلاف 5,000 سے زائد تو کل تک گرفتار تھے، جو لسٹ ہے میں نے آپ کو بتایا وہ 12,000 سے زیادہ ہے۔ بڑی یہ گمبھیر صورتحال ہے۔ بہرحال ہم آپ کو تازہ ترین سے مطلع کرتے رہیں گے۔ اسٹے ٹیون ٹو اس۔ اللہ نگہبان۔